آسمان اور زمین اور دیگر مخلوقات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ اب اگلی آیات میں ان مخلوقات سے منتفع ہونے والا، نفع اٹھانے والا انسان کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ مسئلہ منوانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک دلائل بیان کر کے، نمبر دو احسانات ذکر کر کے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دلائل کا تذکرہ فرمایا، اب حضرت انسان پر اپنے احسانات ذکر کر کے مسئلہ ماننے کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام حضرت انسان کے خلیفہ بنائے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا۔ انسان سے پہلے دنیا میں دو قسم کے مخلوق آباد تھے، جنات اور فرشتے۔ تو فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے انسان کا ذکر فرمایا کہ میں انسان پیدا کرنے والا ہوں اور اس کو پھر زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، یعنی میرے احکامات کو نافذ کرے گا، میرا حکم جاری کرے گا۔ اب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، یہ انسان جو آپ بنائیں گے یہ انسان کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کی ذریت ہوگی، وہ فساد کرے گا، قتل کرے گا اور ایک دوسرے سے حسد کرے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ رب العزت، جب ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو ایسے مخلوق کو پیدا کرنے کا اور خلیفہ بنانے کا کیا حکمت ہے جو فساد کرے گا اور خونریزیاں کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس سوال کے دو جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک جواب حاکمانہ ہے، دوسرا جواب حکیمانہ ہے۔ پہلا جواب انی اعلم ما لا تعلمون، یہ اجمالی جواب ہے، حاکمانہ جواب ہے۔ تم میرے بندے ہو، تم میرے غلام ہو، میں تمہارا مالک اور آقا ہوں۔ غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مالک سے حکمت پوچھتا رہے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اور جو مخلوق کرتی ہے اللہ ان سے پوچھے گا۔ دوسرا جواب تفصیل کے ساتھ ہے جو نیچے قرآن پاک کے اندر آ رہا ہے۔ تو چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے پروردگار نے للملائکۃ، فرشتوں کو، فرشتوں کا تذکرہ پہلی بار آیا تو اس لیے ملائک کی تعریف کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے سہل اور آسانی کے ساتھ فرشتے جو مخلوق ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں۔ فرشتوں کے جو تعریف، ملائک کی جو تعریف علماء نے کی ہے، ہوا جسم نورانی، ہوا جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ سوى الکلب والخنزیر لا یذکر ولا یؤنث لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ ملائک کی تعریف ہے، ہوا جسم لطیف نورانی، فرشتے ایک باریک اور نورانی جسم ہے، لا یذکر ولا یؤنث، نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے، تذکیر اور تانیث سے پاک ہے۔ یتشکل باشکال مختلفۃ،
یہ ملائک اور فرشتے مختلف صورتوں کے اندر آ سکتے ہیں، سوى الکلب والخنزیر، سوائے کتے اور خنزیر کے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ کر گزرتے، انہیں ملائک کہا جاتا ہے۔ انی جاعل، تو ملائک فرشتوں سے اللہ نے فرمایا میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ نائب۔ انسان اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے کہ یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاری کرے گا۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتے کہنے لگے کیا تو بنائے گا اس زمین میں من یفسد فیہا، جو فساد پھیلائے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ اب فرشتوں نے تو انسان کو دیکھا ہی نہیں تھا، تو کیا فرشتوں کے پاس علم غیب ہے کہ انسان خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا کہ میں انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے درخواست کی کہ اللہ وہ انسان کیسا ہوگا، کن صفات کا مالک ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اس کی ضرورت ہوگی، اس کے اندر قوت شہویہ ہوگا، قوت غضبیہ ہوگا، وہ فساد بھی کریں گے، وہ حسد بھی کریں گے، ان میں نیک بھی ہوں گے اور ان میں بد بھی ہوں گے۔ جب فرشتوں نے سنا کہ ان کے اندر قوت شہویہ بھی ہے، قوت غضبیہ بھی ہے، یعنی اپنی شہوت خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب یہ اپنے خواہش کو پورا کرے گا اور کوئی رکاوٹ درمیان میں آئے گی تو قوت غضبیہ، غصہ وجود کے اندر آئے گا، اور جب غصہ وجود کے اندر آئے گا تو پھر جھگڑا ہوگا اور خون بہے گا۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ جب وہ فساد بھی کریں گے اور وہ خون بھی بہائیں گے تو پھر ان مخلوق کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں، یہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے اندر حسد بھی ہوگا، ان کی ذریت بھی ہوگی، قوت شہویہ بھی ہوگا، قوت غضبیہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ درخواست کی۔ فرشتوں کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے حکمت پوچھی کہ جب وہ فساد بھی کریں گے، خون ریزیاں بھی کریں گے، تو پھر ایسے مخلوق کے پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت آپ ہمیں بھی پہلے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ حاکمانہ جواب ہے۔ میں انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تم کون ہوتے ہو حکمت پوچھنے والے کہ اس میں کیا ہوگا، کیا فوائد ہوں گے، کیا منافع ہوں گے، کیا مضرات، کیا نقصانات ہوں گے، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حاکمانہ جواب ہے۔ دوسرا حاکمانہ اور تفصیلی جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھلائے اور چیزوں کے خواص اور آثار بھی بتلا دیے، کیونکہ زمین پر جب خلیفہ بنانا ہے تو زمین کے چیزوں سے نفع اٹھانا ہے، کون سی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور کون سی چیزیں انسان کے لیے نافع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اسماء بھی بتلائے، چیزوں کے آثار بھی بتلا دیے اور چیزوں کے خواص بھی بتلا دیے، اور پھر آدم اور فرشتوں دونوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام تم مجھے بتلا دو، تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتلا سکے۔ اب کوئی یہ اشکال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو بتلایا، فرشتوں کو نہ بتلایا، پھر آدم سے پوچھا، فرشتوں کو جب بتلایا نہیں تو ان کو کیسے آتا ہوگا؟ تو قرآن میں یہ کہی نہیں ہے کہ اللہ نے صرف آدم کو بتلایا ہے اور فرشتوں کو نہیں بتلایا۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک طالب علم کو سوال کا جواب بتلا دیا جائے، دوسرے طالب علم کو سوال کا جواب نہ بتلایا جائے، پھر دونوں سے جواب پوچھا جائے تو ظاہر بات ہے اسی کو آئے گا جس شاگرد کو استاد نے جواب بتلایا ہے۔ تو بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی نام سکھلائے اور فرشتوں کو بھی نام سکھلائے، پھر دونوں سے پوچھا کہ میں نے جو نام تمہیں سکھلایا ہے ان چیزوں کے، ان کے خواص بھی بتاؤ، ان کے آثار بھی بتاؤ اور ان چیزوں کے نام بھی بتلاؤ۔ تو چونکہ آدم کی پیدائش
عناصر اربعہ سے ہے، مٹی سے ہے، تو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت رکھی تھی کہ جن چیزوں سے یہ نفع اٹھائے ان چیزوں کا علم ان کو جلد حاصل ہو جائے۔ فرشتوں کو بتلا تو دیا تھا، لیکن فرشتوں کو وہ خواص اور آثار یاد نہ رہے، تو اس لیے فرشتوں نے معذرت کی، لا علم لنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو وہی آتا ہے، معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھلایا۔ اور جب آدم سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام، اسماء، خواص اور آثار بتلا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر کیا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلم ہم ہیں، ہم سے کوئی افضل اور اعلم اور شریف مخلوق پیدا نہیں ہوگی، تم سے زیادہ علم والے، تم سے زیادہ شرافت والے، تم سے زیادہ مرتبے والے حضرت انسان ہے۔ انسان کی شرافت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر کر دیا۔ تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھایا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نام کلہا، سب کے سب۔ یہاں پر جو کل ہے یہ کل اضافی ہے، یہ نہیں کہ دنیا کے اندر اب جو جہاز بنے، کشتیاں بنی، سب چیزوں کے نام بتلا دیے، بلکہ جن چیزوں سے جو چیزیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے ان تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتلا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، فقال، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، آپ مجھے بتلا دیجئے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی انسان کو خلیفہ بنانا زمین پر یہ مناسب نہیں، تم جو یہ کہتے ہو، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو میں نے جو تمہیں نام بتلایا ان نام، ان چیزوں کے نام اور خواص مجھے بتلا دو۔ قالو، فرشتے کہنے لگے سبحانک، تیری ذات پاک ہے عجز سے، شریک سے، نقص سے اور عیب سے۔ لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو آپ ہمیں سکھائے، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی جاننے والے، حکمتوں کے بادشاہ ہے۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ ان کو ان چیزوں کے خواص اور نام بتلا دیے، یہ تو جواب نہ دے سکے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلائے، قال، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ یقیناً میں آسمان اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ یعنی انسان کا پیدا کرنا، انسان کو اشرف المخلوقات بنانا، انسان کو خلیفہ بنانا، یہ منتفع ہے اور تم سے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو چنانچہ ان چند آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے خلیفہ بنانے کا تذکرہ فرمایا اور حضرت انسان کو دعوت دی کہ دیکھو تمہارا ابا آدم کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی، شرافت عطا فرمائی، فرشتوں پر، جنات پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میرا حکم مانو، میرے سامنے جھکو، میرے عبادت کرو اور میرے عبادت میں کسی کے ساتھ شریک نہ کرو۔ لیکن اتنے احسانات کے باوجود تمہارے ابا پر جو کیے، تم پر جو کیے، تم میرے ساتھ عبادت میں غیر کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، نائب۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد پلائے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں بِحَمْدِكَ، تیری خوبیاں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یاد کرتے ہیں تیری ذات کو۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم، یقیناً میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔
وعلم آدم الاسماء کلها، اور سکھائے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کلہا سب چیزوں کے نام، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، فقال، پس فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو آپ ہمیں سکھلائے، انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ جاننے والے، الحکیم، حکمتوں کے بادشاہ ہے۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو بتلا دیجئے، باسمائہم، ان کے نام، فلما انبأہم، پس جب بتلائے آدم نے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، اللہ کریم نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم، کہ یقیناً میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیب کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو سینوں میں۔